السلام علیکم دوستو، 2-3 دن ہو گئے بجٹ آ گیا ہے۔ بجٹ پہ روایتی لان تان لے دے ہو رہی ہے، کیونکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بجٹ تو خیر خسارے کا ہی ہے۔ لیکن میں اور میری اتنا نالج بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ میں وہ حساب کتاب میں اچھا نہیں ہوں، تو میں نہیں تھا سوچ رہا بجٹ پہ بات کروں۔ لیکن آج ہی صبح میری ایک بریگیڈیئر صاحب سے، خاضر سرور بریگیڈیئر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی جرنلی، تو انہوں نے بتایا کہ 15,600 کتنے 15,600 فوجی جوانوں کو کرونا وائرس ہے، اور پاکستان کے تمام فوجی ہاسپٹلز، خواہ وہ ایئر فورس کے ہوں، نیوی کے ہوں یا بحری فوج کے ہوں، وہ فل ہیں۔ سویلین تو دور کی بات، اپنے فوجیوں کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ ہے صورتحال۔ لیکن کیونکہ ہمارے جو آفیشیل ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 1.5 لاکھ کرونا متاثرین ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ ابھی جو پنجاب گورنمنٹ کو جو رپورٹ دی تھی کہ لاہور میں 5 سے 6 لاکھ کیسز ہے، اور آج انٹرنیشنل ادارے نے بھی سروے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی لوگوں کا اور گورنمنٹ کا اسی طرح کا رویہ رہا تو آئندہ 2-3 مہینے میں 10 لاکھ ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم کل لاہور میں پھر ایک دفعہ وہی روایتی جھاویاں مار رہے تھے کہ نہیں جی ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ بھائی سمارٹ کیا ہوتا ہے کہ جی ان علاقوں میں کریں گے جہاں کرونا کے کیسز زیادہ ہیں، وہاں لاک ڈاؤن کر دیں گے اور دوسروں میں نہیں کریں گے۔ بھائی کیا لوجک ہے؟ کوئی تھوڑا بندہ کوئی بھنگ پی کے بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو کہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب آپ ایک علاقے میں لاہور کے اگر تصور کریں، آپ نے گلبرگ کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور باقی کھلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہاں تو کرونا کنٹرول میں آ گیا ہے، اب وہاں پھیل رہا ہے، پھر یہاں سے اٹھا کے کیا وہاں لے کے جاؤ گے؟ اگر شہر کو کرنا ہے تو پورے شہر کو کرنا ہے، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ اس پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں، جی ہم معیشت کو سنبھال نہیں سکتے، ہم روٹی نہیں دے سکتے۔ بالکل پاکستان غریب ملک ہے، اور پہلی بات تو آپ روٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ اتنا چندہ آپ نے اکٹھا کیا، اتنا پیسہ لیا، جب سے آیا وہاں سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، تو کہاں ہے وہ پیسہ؟ دینا غریبوں کو روٹی۔ اور پھر یہ ابھی آپ کے جو دائیں بائیں بیٹھے چینی والے اربوں روپے کا جو ٹیکہ لگا دیا ہے جنہوں نے بالکل ریسنٹلی، تو وہ پیسہ انہیں کے ابھی پاکستان سے باہر تو نہیں ہوا، منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی، ادھر ہی پڑا ہے، نکالیں ان کے گھروں سے جا کے اور دیں غریبوں کو، اور کریں لاک ڈاؤن۔ اور پھر اصل میں بات تو کرنی ہے بجٹ پہ، یہ تو چھوڑیں، یہ تو روایتی سیاسی باتیں ہیں۔ بجٹ جو آیا ہے، بجٹ میں ایک بار پھر جو دفاعی بجٹ ہے وہ 18% دفاعی بجٹ رکھا گیا ہے، جبکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ 4 سے 5% ہے۔ اب 18% کتنا بنتا ہے؟ 12,84 ارب روپے، 12,84 ارب روپے، اتنی بڑی رقم ہے۔ خیر ہونی بھی چاہیے، دفاع ضروری ہے، فوج ضروری ہے، اور پھر آگے اگر کوئی بات کرے کہ کروں، میرے جیسا چھوٹا آدمی تو بڑے بڑے لوگ بھی جو کریں تو ان پہ غداری کے فتوے لگتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا پاک فوج پہ بھونک رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، تو میری توبہ میں ایسی بات کروں۔ لیکن تھوڑی سی میں ویسے ایز اے پاکستانی، ایز اے ٹیکس پیئر پاکستانی اتنا تو پوچھ سکتا ہوں کہ جناب اس وقت پاکستان جو ہے حالت جنگ میں ہے کرونا کے خلاف، اور جو ٹڈی دلوں کا حملہ ہوا ہے، ٹڈی وہ کیا کہتے ہیں، ٹڈی دلی کہتے ہیں ان کو، انہوں نے تقریباً 50% ہماری فصلیں تباہ کر دی ہیں، اور ماہرین بتا رہے ہیں کہ اگست ستمبر میں یہ حملہ دوبارہ ہوگا، اور اس کا مطلب خوراک کی بھی کمی آئے گی۔ تو اتنا زیادہ ہمیں اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اس اگر صورتحال میں دفاعی بجٹ تھوڑا کم کر دیتے تو کون سی آفت آ جاتی؟ ویسے پچھلے 50 سالوں میں ہم نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ 50 سالوں میں ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ جو ٹی وی پہ اینکر لوگ بیٹھ کے بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ جی ضرب عذاب یہ سارے جو ہے نا، یہ جو ہوئے ہیں طالبان کے خلاف، یہ جنگیں نہیں ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں نا طالبان کے خلاف جنگ، وار اگینسٹ ٹیرر۔ یہ وار اگینسٹ ٹیرر نہیں ہے پاکستان میں، یہ آپریشن ہے، اور خود ان کا نام بھی دیا ہے آپریشن ضرب عذاب، آپریشن فلانا آپریشن۔ تو آپریشن جو ہوتا ہے وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ آپریشن ہوتا ہے، لوکل ہوتا ہے، ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، اس میں وہ اسلحے یوز نہیں ہوتے جن کے لیے بڑے بڑے بجٹ چاہیے ہوتے۔ آپریشن میں گنے، اسٹین گن، مشین گن، تھوڑا بڑی گن، کوئی گرنیڈس، یعنی ایک بہت زیادہ یہ پیراملٹری پولیس پیراملٹری اکثر کرتے ہیں، چلو فوج بھی کر دے، تو یہ اتنا نہیں کہ اس پہ اتنے اربوں خربوں روپے
کر دیے جائیں، اور ہوتے بھی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اگر ملک کے پاس پیسے ہوں تو کرنے چاہیے، فوج بنانی چاہیے، مضبوط دفاع ہونا چاہیے. لیکن اس وقت، اس سال، جس سال کے آپ بالکل مر رہے ہیں، بھوک سے بھی مر رہے ہیں، بیماری سے بھی مر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ ڈیفنس کے کم از کم خرید و فروخت کا بجٹ ہی کم کر دیتے کہ نیا اسلحہ اس سال نہیں خریدیں گے جی، اس لیے ہم بجٹ کو جو ہے نا 20% کم کرتے ہیں، 30% کم کرتے ہیں. اور ہاں، جو پینشنیں ہوتی ہیں ریٹائر فوجیوں کی، وہ بجٹ میں نہیں ہوتی، وہ علیحدہ ٹیکس سے جاتی ہیں. بجٹ، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو ریٹائر فوجیوں کی پینشنیں ہیں وہ نہیں بجٹ کا حصہ ہوتی. اب بات کروں گا تو پھر میرے منہ میں خاک، میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا پاک فوج کے خلاف مقدس. یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اکثر تقریریں سنتے ہیں جی آپ مذہب کے خلاف بات کر کے بچ سکتے ہیں، فوج کے خلاف بات کر کے نہیں بچ سکتے، کیونکہ غردار اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے آپ پہ لگیں گے، اور اگر ہتھے چڑھ گئے تو پھر کم ہی پے گا. تو اب پینشنوں کی اگر بات کریں تو یہ خبر دے رہا ہوں جو میں نے خود پڑھی ہے، جو کہ ویب سائٹوں سے ہٹا دی گئی ہے، کہ پاکستان کی جو فوج ہے، ریٹائر فوج کو جو پینشنیں ملتی ہیں 12.5 لاکھ بندوں کی پینشن ملتی ہے، جبکہ ریکارڈ کے مطابق وہ آگے پے کرتے ہیں 8 لاکھ کو. یعنی 12.5 لاکھ بندے کی پینشن لے کے تو 8 لاکھ بندے کو پے ہو رہی ہے. باقی 4.5 لاکھ جو ہیں وہ گوسٹ لوگ ہیں. گوسٹ وہ کون ہیں؟ وہ کون سے جرنلز ہیں جو وہ 4.5 لاکھ بندوں کی پینشن کھا رہے ہیں؟ اور یہ 1993 سے ہو رہا ہے. 1993 سے یہ گوسٹ پینشنیں جا رہی ہیں. یعنی بہت سارے آفیسرز مر چکے ہیں لیکن ان کی فیملی ان کے نام پہ پینشنیں وصول کیے جا رہی ہے. خیر، یہ تو جن کا کام ہے، ہم نے تو بتا دیا. اب جن کا کام ہے وہ کریں، بات غلط ہے تو بتا دیں. ISPR میرے کہنے پہ نہ بتائیں. یہ دی نیوز کی بھی خبر ہے، ڈان کی بھی خبر ہے، اور بھی بے شمار جگہ پہ یہ خبر پڑی ہوئی ہے. کچھ نے ویب سائٹوں پہ اتار دی ہے، ان کو یا ڈینائی کریں یا پھر اپنے اندر چیک کریں کیا کریں. لیکن میں بات کروں گا پھر بجٹ پہ. اتنا ہیوی بجٹ، اور لگتا تو ایسے ہے جیسے کہ ایک اس میں مثال مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بیکاری فیملی تھی، بیکار، اور وہ سارا دن سارے شہر سے بھیک مانگتے تھے. گھر میں آتے تھے تو گھر کے باہر انہوں نے 4-5 مونچھوں والے اسٹین کرنے والے گارڈ بٹھائے ہوئے تھے. تو وہ سارا جو کچھ مانگ کے لاتے تھے وہ گارڈوں کو دے دیتے تھے، کھانا بھی، پیسے بھی، اور جو بچ جاتا تھا تھوڑا بہت خود کھا پی کے سو جاتے تھے. لوگوں نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور وہ کہتے نہیں جی یہ دیکھو نا ہم بڑے آرام سے سوتے ہیں کیونکہ باہر یہ گارڈ بیٹھے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، تو سارا محلہ تو ہمارا دشمن ہے، ہماری جوان لڑکیاں ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ، جو بھی، تو ان کو تو ہم نے رکھا ہوا اس لیے، تو جو مانگ کے. تو پاکستان جیسا غریب ملک جو ہے نا، جو کہ سارا دن اپنی عوام سے بھی، انٹرنیشنل بھی آپ چندے مانگ رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں ہمارے قرضے معاف کر دیں، کسی کو کہہ رہے ہیں یہ، تو تھوڑا سا بجٹ پہ بھی، تھوڑا دفاع پہ بھی تھوڑا کنٹرول کرے تھوڑا. اور نہ صرف فوج کا، اپنے پارلیمنٹیرین کا، اپنا جو سول اور بیوروکریٹ جو ہیں ان کی تنخواہیں دیں، تو کٹوتی کرے تھوڑی سی. تو سارا آپ کا 2-3 مہینے کیا 2-4 سال آپ بٹھا کے کھلا سکتے ہیں. صرف یہ چینی کی مد میں، چینی آٹے کے مد میں جو اربوں روپیہ آپ کے دوست احباب، یہ سیاستدان جو لے گئے ہیں، اور جو روزانہ ٹی وی پہ شور پڑ رہا ہے، یہ منی لانڈری تو نہ ہوئی؟ یہ اربوں روپے پاکستان میں پڑے ہیں نا، چھینے ان سے، جائیں ان کے گھروں میں، ملوں میں چھاپے ماریں، پکڑیں یہ پیسہ اور دیں عوام کو. تو کیوں نہیں دیتے؟ تو کریں لاک ڈاؤن اور بچائیں اپنی عوام کو. لیکن لگتا ہے آپ کی پریورٹی ہی نہیں ہے عوام کو بچانا، آپ کی پریورٹی ہی صرف پاکستان، کیونکہ بنا ہی جگیرداروں، سرمایہ داروں اور ان بیوروکریٹوں اور جرنیلوں کے لیے ہے، تو انہوں نے ہی جینا ہے، باقی مرتے ہیں تو مریں. تو اگر ایسا نہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز پلیز پلیز، حکومت تو آپ کی ہی ہے، ملک تو آپ کا ہی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک وزیر اعظم مجھے بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں، پورے ہسٹری پاکستان میں ایک وزیر اعظم بتا دیں جس نے پوری اپنی جو ہے نا حکومت 5 سال پورے کیے ہوں. کسی ایک نے پورے نہیں کیے. استعفیٰ لیا گیا، استعفیٰ دے دیا گیا، قید ہو گیا، پھانسی ہو گئی، قتل ہو گیا. کوئی ایک وزیر اعظم بتائیں جس نے پوری کی ہو. ہاں، آرمی چیف مدت پوری کرتا ہے، ایکسٹینشن بھی لیتا ہے، جتنی بار چاہے اتنی بار لیتا ہے، قانون بھی بنا لیتا ہے.
تو باقی سیاستدان بھی آپ کے لوگ ہیں، آپ نے ہی بنائے ہیں، کیونکہ بھٹو ہو وہ بھی فوج کی پیداوار، نواز شریف فوج کی پیداوار، یہ فوج، یہ سارے آپ کی ہی پیداوار ہے، آپ کے ہی لوگ ہیں. تو باقی جو سولین، جو کیڑے مکوڑے کچی آبادیوں والے، یہ بھی تو آپ کے ہی لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے ہی سمجھے. یا جو کوئی بات کرے گردار، پی ٹی ایم ساری گردار، بلوچ گردار، بزنجو گردار، جنجو گردار، باچا خاں گردار، بٹو گردار، بے نظیر گردار، نواز شریف گردار. اور یار کوئی تو پاکستان میں مخلص بھی ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو کہ نہیں بھی گردار. تو اگر سارے ہی گردار ہیں تو پھر واقعی مرن نہیں دیو انہوں، پھر مارو ان جی دوجے طریقے نہیں مار دیو، آپریشن غریب مکاؤ کرو. تو یہ، ورنہ نکلیں تھوڑا سا باہر، پاکستان کو دیکھیں، کینٹوں کے باہر بھی پاکستان ہے، اس کو بھی آپ کی ضرورت ہے. ان بچوں کو بھی تھوڑا سا سکول دیں، تھوڑی سی ہیلتھ دیں، تھوڑی سی ایجوکیشن دیں، ان کے بھی آنسو پونچے، وہ بھی آپ کے ہی بچے ہیں. باقی اگے آپ کی مرضی، کیونکہ ہم کچھ بولیں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ فتوے لگیں گے، اور جو ہے نا اللہ نہ کرے، مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے. اور میں تو بس آج اتنی ہی تھی، پاشا کی بادشاہ میں اتنی ہی بات کرنی تھی. تو اگر میری کوئی بھی بات آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر ناپسند آئی ہو تو پھر بھی آپ ناپسندیدگی کا بٹن کلک کریں اور اپنی رائے دیں. کچھ ہم سے سیکھیں، کچھ ہم آپ سے سیکھیں. اسی طرح سیکھتے سکھاتے ہی آگے بڑھیں گے. اللہ حافظ.